معزز سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں دیار اردو چینل پر مستنصر حسین تارڑ کی کتاب ہزاروں ہیں شکوے، سب ہیڈنگ جمائمہ بھابی۔ جمائمہ بھابی آئے گی، میری بیگم نے نہایت پیار سے کہا اور خاص طور پر لفظ بھابی کو بہت الفت سے ادا کیا۔ جمائمہ بھابی، میں نے بے حد حیران ہو کر اپنی بیگم کو دیکھا، کیونکہ بیگم جو ہیں ایک راجپوت ہونے کے ناطے نہایت نکچڑی ہیں اور کسی کو گھاس نہیں ڈالتیں۔ زندگی میں صرف ایک مرتبہ نکاح کے موقع پر سر جھکایا تھا اور شاید میری شکل دیکھ کر مایوسی میں سر جھکایا تھا، ورنہ صدارتی ضیافت میں بھی خوراک میں کیڑے نکالتی ہیں اور مجھے ڈانٹتی ہیں کہ یہ کہاں لے آئے ہو۔ کہیں سے کوئی ڈنر وغیرہ کا دعوت نامہ آ جائے تو پوچھتی ہیں وہاں کون کون ہوگا، اور جب میں کچھ معززین اور شہرت یافتہ لوگوں کے نام لیتا ہوں تو صرف دفع کہہ کر کچن میں چلی جاتی ہیں۔ اپنی سگی بھابھیوں کو بھی ان کے نام سے پکارتی ہیں، اور اب میں نے شوکت خانم ہسپتال کے تباہ شدہ حصے کو دوبارہ تعمیر کر لینے کی تقریب کے دعوت نامے کا تذکرہ کیا تو انہوں نے فوراً جمائمہ خان کو بھابی کے عہدے پر فائز کر دیا تھا۔ بھئی، دعوت نامہ عمران خان کی طرف سے ہے اور اس میں کہیں بھی درج نہیں کہ جمائمہ خان بھی وہاں موجود ہوں گی، تو پھر جا کر کیا کرنا ہے؟ انہوں نے ناک چڑھا کر کہا، عمران خان تو ہوں گے۔ اس پر انہوں نے عمران خان کی آنکھوں اور ناک کے بارے میں جو کچھ کہا وہ میں یہاں درج نہیں کر سکتا۔ تم ہو آؤ، میں نے شام کے کھانے کے لیے عربی بینگن بنائے ہیں سفید چاولوں کے ساتھ، میں تو وہ کھاؤں گی۔ ہو سکتا ہے جمائمہ بھی آ جائیں، نہ آئیں تو تم عمران خان سے ان کے بارے میں دریافت تو کر سکتی ہو، یوں بھی نیک کام ہے۔ یہ تو مانتی ہو نا کہ خان صاحب نے کینسر ہسپتال بنا کر ایک بہت بڑا کام کیا ہے؟ ہاں، اس حوالے سے تو میں ان کی معترف ہوں، لیکن یہ جو سیاست میں آ گئے ہیں تو لکھ لو کہ خراب ہوں گے۔ یہ مشورہ تم ذاتی طور پر انہیں دے دینا۔ قصہ مختصر، میں نے بیگم کو بڑی مشکل سے اپنے ساتھ چلنے پر آمادہ کیا۔ قابل فہم طور پر ہسپتال کے باہر داخلے پر سیکیورٹی کا بندوبست بہت منظم تھا۔ سب سے پہلے مہمانوں کو او پی ڈی کا وہ حصہ دکھایا گیا جو بم دھماکے میں مکمل طور پر تباہ ہو گیا تھا، اور کئی قیمتی جانیں بھی اس کی بھیٹ چڑھ گئی تھیں۔ اس کی تعمیر نو اتنی مکمل ہے کہ شائبہ بھی نہیں ہوتا کہ صرف چند ماہ پیشتر یہ ایک سلگتا ہوا کھنڈر تھا۔ دیوار پر آویزاں کلاک اسی وقت پر رکا ہوا ہے جب اپریل میں یہاں دھماکہ ہوا تھا۔ صرف بورڈز پر چسپاں تصویروں سے اندازہ ہوتا ہے کہ یہاں کتنی زبردست تباہی ہوئی تھی، اور انسانی عزم اور حوصلے نے اسے پھر سے تعمیر کر لیا ہے۔ ہم جس میز پر تھے وہاں زیڈ اے سلیری، منو بھائی، بشریٰ رحمان، سیما پیروز اور سرفراز سید بھی تشریف رکھتے تھے۔ تھوڑی دیر بعد عمران خان بھی آ گئے اور سلیری صاحب سے محو گفتگو ہو گئے۔ البتہ بقیہ حاضرین کو انہوں نے درخور اعتنا سمجھنا مناسب نہ جانا۔ عمران اپنی حالیہ جلسوں کے بارے میں بہت ایکسائٹڈ تھے، بہت پر امید تھے۔ وہ کسی شخص سے اب کلین شیو ہونے کے حوالے سے کہہ رہے تھے کہ ابھی تو کلین شیو ہوئے ہیں، جلد ہی کلین بولڈ بھی کر دوں گا۔ منو بھائی ذرا حکومتی آدمی ہیں، اس لیے وہ مسلسل مسکراتے رہے۔ عمران بار بار کہہ رہے تھے کہ پورا سسٹم کرپٹ ہو گیا ہے، اسے بدلنا ہوگا۔ کوئی بھی سسٹم نافذ کرتے ہوئے ایک عرصہ لگتا ہے۔ جب تک آپ کے پاس متبادل سسٹم موجود نہ ہو، آپ پہلے اسٹرکچر کو کس طرح ختم کر سکتے ہیں؟ میں نے دخل اندازی کی۔ روسی اب کمیونسٹ سسٹم کی برائیوں کے باوجود اسے صرف اس لیے یاد کرتے ہیں کہ کم از کم کوئی سسٹم تو موجود تھا۔ پولینڈ میں بھی ایسا ہی ہوا ہے کہ آپ کون سا سسٹم لائیں گے؟ آپ کا کیا خیال ہے کون سا سسٹم ہونا چاہیے؟ عمران خان نے فوراً کہا، میں تو عوام ہوں، لیڈر آپ ہیں، سسٹم تو آپ نے تجویز کرنا ہے جس میں ایک عام انسان کو انصاف ملے۔ انہوں نے کہا اور پھر سلیری صاحب کی طرف راغب ہو گئے۔ ان کا کہنا تھا کہ ان کی بیگم نے انگلستان میں ہسپتال کی تعمیر نو کے لیے تقریباً پونے 2 کروڑ روپے جمع کیا ہے۔ آپ ان دنوں کون سی مسلم لیگ میں ہیں؟ سلیری صاحب نے اپنی اینک کے دھندلاتے ہوئے شیشوں کو فوکس کرتے ہوئے بشریٰ رحمان سے پوچھا۔ اسی مسلم لیگ میں جو پیپلز پارٹی کے ساتھ کھڑی ہے، بشریٰ بی بی نے ترت جواب دیا۔ کھانا بے حد پرتکلف تھا، کھانا سادہ ہونا چاہیے تھا۔ بیگم پہلی بار گویا ہوئیں۔ آپ ذرا عمران خان کو بلائیں
میں ان سے بات کرنا چاہتی ہوں کہ اتنی فضول خرچی کیوں کر رہے ہیں۔ 2 ڈشز کافی تھیں۔ تحریک انصاف کو کھانے میں بھی انصاف کرنا چاہیے، بلائیں ذرا۔ بھائی یہ پرتکلف طعام صرف ہمارے لیے نہیں ہے، ان کاروباری اور متمول لوگوں کے لیے بھی ہے جنہوں نے ہسپتال کے لیے بے شمار فنڈز دیے ہیں۔ تم آرام سے گڑ والے چاول کھاؤ، ان میں بھی بہت بادام ہیں۔ کھانے کے بعد ایک سادہ تقریب میں ہسپتال میں داخل ایک کینسر کے مریض بچے نے فیتا کاٹ کر نو تعمیر شعبے کا افتتاح کیا۔ یہ سادگی اور وقار سب کی نظروں میں پسندیدہ ٹھہرا۔ اس افتتاحی تقریب کے بعد ایک معروف کامیڈین میزبان کے طور پر اسٹیج پر تشریف لائے اور محفل کو اپنے آزمودہ لطیفوں سے پھلجھڑیوں میں بدل دیا۔ ان میں سے اکثر پھلجھڑیاں گیلی تھیں اور سلگتے سلگتے بجھ جاتی تھیں۔ انہوں نے حاضرین کو چندہ دینے پر مائل کرنے کے لیے ایسے طریقے اختیار کیے جن کی ناپسندیدگی عمران خان کے چہرے پر بھی جھلکتی تھی۔ مثلاً وہ ویڈیو بنانے والوں سے بار بار کہہ رہے تھے کہ ذرا فرنٹ سیٹ پر بیٹھے ہوئے اس جوڑے پر زوم ان کریں جس نے ابھی تک کوئی چندہ نہیں دیا، اور اتنے لوگ کھانا کھا کر آئے ہیں، ان کو کچھ تو خیال ہونا چاہیے۔ میری بیگم بھی نروس ہو گئیں۔ تم بھی کچھ دے دو، لوگ کیا کہیں گے؟ اگر منو بھائی، سلیری صاحب یا بشرا رحمان اٹھیں گی تو پھر میں بھی کچھ دے دوں گا۔ کیا دو گے؟ واپسی پر کار میں پیٹرول ڈلوانے کے لیے جو چند روپے ہیں وہ دے دوں گا۔ تو گھر واپس کیسے جائیں گے؟ کار میں تو پیٹرول ختم ہونے کو ہے، اتنی دور ہسپتال بنایا ہے کہ پیدل بھی نہیں جا سکتے، تو پھر اپنی نیک خواہشات دے دیں گے۔ یوں بھی اس طرح اسٹیج پر جا کر نوٹ لہرانا میرے بس کی بات نہیں، اور اگر کامیڈین صاحب نے تمہارا نام لے دیا تو پھر اللہ مالک ہے۔ اکثر لوگ بے آرام ہو رہے تھے، لیکن اس میں مثبت پہلو یہ تھا کہ ایک نیک کام کے لیے کافی بڑی رقم جمع ہو گئی۔ ایک میجر صاحب نے 2 لاکھ روپے کا عطیہ دیا، اور کراچی سے آئی ہوئی ایک نیک دل خاتون نے ہسپتال کے لیے ایک ایمبولینس کا تحفہ دیا۔ جو ہی کامیڈین صاحب نے ترنم ناز کی اسٹیج پر آنے کا اعلان کیا اور خود اسٹیج سے اترے تو کافی لوگ اٹھ کھڑے ہوئے۔ وہ ترنم ناز کو تو سننا چاہتے تھے، لیکن کامیڈین کے شگفتہ جملوں دوبارہ کا رسک نہیں لینا چاہتے تھے۔ ہماری کار رات کی تاریکی میں دھول اڑاتی شہر کی جانب جا رہی تھی۔ شہرت یافتہ لوگوں یا معروف شخصیتوں سے میری بہت کم صاحب سلامت ہے۔ عمران خان کو بھی میں زیادہ نہیں جانتا، چند سرسری ملاقاتیں ہیں۔ ان کے کھیل میں جو کشش تھی اور ان کی ذات میں جو طلسم ہے، اس کا میں تہہ دل سے معترف ہوں۔ پاکستان جیسے ملک میں ایک بین الاقوامی سطح کے کینسر ہسپتال کا وجود میرے لیے بھی باعث فخر ہے۔ ورلڈ کپ ایک عارضی اور جذباتی خوشی ہے، جبکہ کینسر ہسپتال ایک دائمی اور روحانی مسرت ہے، اور اس مسرت کے لیے میں عمران خان کا شکر گزار ہوں۔ اب رہی بات ان کی تحریک انصاف، تو کون ہے جو انصاف نہیں چاہتا؟ اب رہی بات ان کی تحریک انصاف، تو کون ہے جو انصاف نہیں چاہتا؟ عمران اپنی فلاحی ادارے عمران اپنے فلاحی ادارے اور اپنی سیاست کو مکس نہیں کرنا چاہتے، اور اسی میں ان کی بھلائی ہے، کیونکہ ایک تعمیری عمل سے کوئی اختلاف نہیں کر سکتا، جبکہ سیاسی عمل کے بارے میں مختلف آراء ہو سکتی ہیں۔ فی الحال لوگ ان کے جلسوں میں عمران خان کو دیکھتے جاتے ہیں، ایک لیجنڈ سے ہاتھ ملانا چاہتے ہیں، اس کے قریب ہونا چاہتے ہیں، لیکن جب وہ دیکھ چکتے ہیں، ہاتھ ملا چکتے ہیں، تو پھر امتحان شروع ہوتا ہے۔ کھیل کا طلسم وقت کے ساتھ زائل ہو جاتا ہے۔ شہرت کا چیک غیر معینہ مدت تک کارآمد نہیں ہوتا، اسے فوری طور پر مناسب منصوبہ بندی کے ساتھ کیش نہ کروایا جائے تو یہ باؤنس ہو جاتا ہے، بلکہ باؤنسر ہو جاتا ہے، ایک ایسا باؤنسر جسے عمران خان بھی نہیں کھیل سکتے۔ کچھ عرصہ پہلے جاپان اسٹیٹ ٹیلی ویژن نے ایشیا میں کون کیا ہے کے نام سے معروف شخصیتوں پر پروگرام ترتیب دیے۔ پہلا پروگرام عمران خان کے بارے میں تھا، اور مجھے بھی اس پروگرام میں ایک ادیب کی حیثیت سے اپنی رائے کا اظہار کرنے کے لیے کہا گیا۔ وہاں کینسر ہسپتال کو ایک کارنامہ قرار دینے کے علاوہ میں نے کہا تھا کہ گیم آف کرکٹ اور گیم آف پولیٹکس میں بہت فرق ہے۔ ضروری نہیں کہ ایک کا کھلاڑی دوسری گیم میں بھی کامیاب ہو۔
کیونکہ کرکٹ کے کھیل میں اگر آپ بولڈ ہو جاتے ہیں، کیچ ہو جاتے ہیں تو آپ آؤٹ ہیں، جبکہ سیاست کے کھیل میں اگر آپ بولڈ ہوتے ہیں، کیچ ہوتے ہیں اور متعدد بار ہوتے ہیں تو بھی آپ ناٹ آؤٹ ہیں۔ عمران خان کے پاس کرپشن اور بدعنوانی کے نعروں کے علاوہ ٹھوس منصوبہ بندی اور ایک بے داغ اور لائق ٹیم بھی ہونی چاہیے، نہیں تو وہ بھی بولڈ ہو جائیں گے۔ کیسی تقریب تھی؟ میں نے چپ بیٹھی بیگم سے پوچھا۔ پھیکی سی تھی، اس نے ناک چڑھا کر کہا۔ کیوں؟ جمائمہ بھابی جو نہیں آئی تھیں۔ سب ہیڈنگ: بھولا اور ورلڈ کپ۔ بھولا ریڑھی والا ورلڈ کپ کے انعقاد سے رنجیدہ بھی تھا اور پرمسرت بھی، البتہ پچی پان فروش از حد پرمسرت تھا کیونکہ اس کے پان دھڑا دھڑ بک رہے تھے۔ بھولا اور پچی دونوں میرے اوریجنل یار ہیں، اور جب بھی ان کے دل کے پھپولے جل اٹھتے ہیں تو وہ میرے پاس آ کر دل کا غبار نکالتے ہیں۔ یہ مشقتی اور معصوم لوگ ہیں اور ان زمانوں میں بھی رزق حلال پر یقین رکھتے ہیں۔ انہیں قطعی علم نہیں کہ دنیا ایک گلوبل ولیج بن چکی ہے۔ ان کی دنیا صرف گوال منڈی ہے، جہاں ہوش سنبھالنے کے بعد انہوں نے اپنی ہر صبح کا آغاز کیا ہے اور ہر شام نے انہیں وہیں دیکھا ہے۔ اگر وہ اس دنیا سے نکلتے ہیں اور بہت دور جاتے ہیں تو لکشمی چوک چلے جاتے ہیں اور میکلور روڈ کے کسی سینما میں فلم دیکھ کر دال چاول کا ڈنر نوش کر کے اپنے اپنے ایک ایک کمرے کے مکانوں میں خوش و خرم واپس آ جاتے ہیں۔ مال روڈ ان کی دنیا کی سرحد ہے اور اس سرحد کے پار ماڈل ٹاؤن، گلبرگ یا ڈیفنس جانے کا سوچتے ہیں تو مہینوں پہلے اس کی منصوبہ بندی کرتے ہیں۔ چنانچہ یہ بھولا اور پچی میرے اوریجنل یار ہیں۔ ناول، ڈرامہ یا سفر نامہ لکھتے ہوئے اگر میں کسی مقام پر اٹک جاتا ہوں یا کچھ سجائی نہیں دیتا تو میں ان دونوں کے ساتھ گپ لگاتا ہوں اور ان کی گفتگو میں سے کوئی نہ کوئی دانش، کوئی نکتہ ایسا برآمد ہو جاتا ہے کہ میری تحریر پھر سے رواں ہو جاتی ہے۔ اور ادھر جیسا کہ میں نے عرض کیا ہے، جب کبھی دل کے پھپولے جل اٹھتے ہیں تو وہ میرے پاس آ جاتے ہیں۔ باؤ جی، کتے کو تو آگ لگ گئی ہے۔ میں اسمگل شدہ ہندوستانی پان نہ بیچوں تو گاہک کم ہو جاتے ہیں، پر میں مرتا مر جاؤں گا، ہندوستان کے خزانے میں رقم نہیں بھجواؤں گا۔ وہ نامہ نیم اسی سے تو پرتھوی راکٹ بنا لیتے ہیں۔ بھولے کے بھی اپنے مسائل ہوتے ہیں، اس کی ریڑھی پر کچھ بھی ہو سکتا ہے، موسمی پھل، فروٹ، مرچ مسالے، حلیم اور نان چھولے، پراندے اور رمضان میں کھجوریں اور سموسے۔ تو بات ہو رہی تھی کہ بھولا ورلڈ کپ کے انعقاد سے رنجیدہ بھی تھا اور پرمسرت بھی۔ رنجیدہ وہ اس لیے تھا کہ کل اسے کنوؤں میں گھاٹا پڑ گیا تھا۔ لو جی باؤ جی، میں نے سرگودا کے اعلیٰ کنو منڈی سے خریدے، صبح سویرے ریڑھی سجائی، ابھی 2 درجن کی گاہکی ہوئی تھی کہ اسٹوڈنٹ آ گئے، انہوں نے ایک ایک کنو اٹھایا اور جناب علی اس سے باؤلنگ کرنے لگے، کوئی عمران خان بن گیا اور کوئی وسیم اکرم۔ میں بول نہیں سکتا تھا، بھلا اسٹوڈنٹ بھائیوں کے سامنے بول کر پھینٹی کھانی ہے؟ تو باؤ جی 15 منٹوں میں میری ریڑھی خالی ہو چکی تھی اور سارے کنو گوال منڈی کے بازار میں لڑک رہے تھے۔ انہوں نے مجھے 10 روپے دیے اور کہا، آئندہ سخت والے کنو لایا کر، ان سے فاسٹ بولنگ کا مزہ نہیں آتا۔ ورلڈ کپ تو میری بیڑیوں میں بیٹھ گیا ہے جی۔ تو تم اپنے کنو اٹھا کیوں نہیں لائے؟ بازار میں بکھرے پڑے تھے نا۔ اٹھا لایا جی، پر جی جن کنوؤں کے ساتھ عمران خان اور وسیم اکرم باؤلنگ کرتے رہے تھے، ایسے وہ تو ٹوٹے ٹوٹے ہو چکے تھے، لیکن مشتاق احمد اور عامر سہیل والے کنو ذرا بچ گئے، کیونکہ اللہ بھلا کرے ان کا سلو باؤلر ہیں۔ آج بھی کنو لائے ہو؟ نا جی، آج میں کیلے لایا ہوں، دیکھتا ہوں ان سے باؤلنگ کیسے کرتے ہیں۔ اچھا، تو ورلڈ کپ تمہاری بیڑیوں میں بیٹھ گیا؟ ہاں جی، بھولے نے فوراً کہا اور پھر مسکرا دیا۔ نہیں جی، میرا مطلب ہے کنوؤں کا نقصان تو ہوا ہے، پر مجھے بھی بڑا فائدہ ہوا ہے، بلکہ بڑا احسان کیا ہے جی ورلڈ کپ نے مجھ پر، اور آپ کے ساتھ مجھے بڑا ضروری کام ہے۔ آپ تو مشہور بندے ہو جی، گوال منڈی کے باہر بھی لوگ آپ کو جانتے ہیں۔ آپ ذرا وسیم اکرم بھائی کو فون کر کے انہیں کہہ دیں کہ بھولا ریڑھی والا آپ کا بڑا بڑا شکریہ ادا کرتا ہے، بس یہ کام ہے، فون میرے سامنے کریں۔ میں نے اسے یہ بتانا مناسب نہ سمجھا کہ میرا اس سپر سٹار سے کوئی رابطہ نہیں، اور میں بھی اخباروں اور ٹیلی ویژن پر ہی
اسے دیکھتا ہوں، لیکن میں نے بھولے کا دل توڑنا بھی مناسب نہ سمجھا۔ بھائی ان دنوں تو اس کے ٹھکانے کا کچھ پتہ نہیں۔ بہرحال ہر دوسرے تیسرے دن وہ مجھے ذاتی طور پر فون کر کے پوچھتا رہتا ہے کہ بھائی جان کولمبو سے آپ کے لیے کیا لاؤں، اور اگر کلکتے سے اناناس منگوانے ہیں تو حکم کریں۔ تو اس کا فون آج کل میں آئے گا تو تمہارا شکریہ پہنچا دوں گا۔ لیکن کس چیز کا شکریہ؟ اس کا۔ اس نے اپنے کان کی لو کو چھوا اور اس کے کان میں چاندی کی ایک بالی تھی۔ یہ بالی تمہیں وسیم اکرم نے بھیجی ہے؟ نہیں باؤ جی، آپ بھی بھولے بادشاہ ہو، وسیم بھائی کے پاس ہم بھولوں کے لیے اتنا ٹائم کہاں؟ تو پھر شکریہ کس بات کا ادا کرنا ہے؟ میں نے ضد ہو کر پوچھا۔ باؤ جی میری ماں کی پہلی اولاد، 3 بیٹیاں تھیں، انہوں نے منت مانی میاں میر صاحب کے جا کے، اور منت یہ مانی کہ اگر میرے بیٹا ہوا تو میں اس کے کانوں میں چاندی کی بالیاں ڈلواؤں گی۔ تو جی اللہ کی مرضی میں پیدا ہو گیا۔ ماں نے پہلا کام یہ کیا کہ کان چھدوائے اور بالیاں پہنا دیں۔ جب بڑا ہوا اور روزی روزگار کے لیے ریڑھی لگائی تو ہر کوئی جگتیں کرتا تھا۔ کوئی کہتا تھا تو بھولا نہیں بھولی ہے، اور کتنی بھولی ہے۔ کوئی مذاق کرتا کہ سجنوں ایک ٹھمکا تو لگا کر دکھاؤ۔ لو جی میری مردانگی پر شک ہونے لگا۔ ایک بزرگ نے مشورہ دیا کہ اتار دو، پر میں کیسے اتار دیتا؟ اماں کی نشانی تھی۔ تو بس آپ وسیم اکرم کا شکریہ ادا کر دینا کہ بھائی۔ لیکن کس بات کا شکریہ؟ میں بہت ہی تنگ آ چکا تھا۔ ہیں؟ وہ حیران ہو کر بولا، آپ نے اخبار میں خبر نہیں پڑھی؟ کون سی؟ بھائی وسیم اکرم نے بھی بالی نہیں پہن لی ہے۔ آپ نے یہ خبر واقعی ہی نہیں پڑھی تھی؟ تو جناب عالی اب میں گوال منڈی میں بڑے فخر سے گھومتا ہوں، اب کرے کوئی اعتراض؟ بس اس بات کا شکریہ ادا کرنا ہے کہ اس نے بالی پہن لی تو بھولے کو بھی لوگوں نے تنگ کرنا چھوڑ دیا ہے۔ پہلے تو جہاں جاتا تھا لوگ مسکری کرتے تھے کہ ڈھونڈو ڈھونڈو رے بالما مرے کان کا بالا۔ اب ذرا وسیم اکرم کے ساتھ یہ مسکری کریں تو پتہ چلے۔ پچی پان فروش نے محفل جمی دیکھی تو وہ بھی چلا آیا اور گفتگو میں شریک ہو گیا۔ باؤ جی میچ ہوگا تو بھائی وسیم اکرم کی باؤلنگ پر بیٹسمین اعتراض نہیں کریں گے؟ ان کو اس کی چھوٹی سی بالی عمریہ پر، میرا مطلب ہے بالی پر کیا اعتراض ہو سکتا ہے؟ غلط فہمی تو ہو سکتی ہے نا کہ پتہ نہیں بندہ بھاگتا ہوا آ رہا ہے یا بندی بھاگتی ہوئی آ رہی ہے، اور یوں بھی دھوپ میں بالی چمکے گی تو اس کی آنکھیں چندیا سکتی ہیں۔ اوے پاگل خانے، بھولے نے پچی کے کندھے پر ایک تھپ لگاتے ہوئے اعتراض کیا۔ یہ کوئی بندیا تو نہیں جو چمکے گی اور چوڑی کھنکے گی؟ ایک آدھ زیور تو مرد پر سجتا ہے۔ نہیں یار، پھر عورتوں اور مردوں میں فرق کیا رہ گیا؟ فرق صرف زیور سے پتہ کرنا ہے۔ ہمارے گاؤں میں اب بھی جوان گینٹھا پہنتے ہیں۔ جناب عالی تو نے تو وہ گیت نہیں سنا کہ ہنتے گینٹھا والا آ گیا پرونا؟ اوئے وہ پرانی باتیں تھیں۔ تیرا کیا خیال ہے کہ وسیم اکرم پرانا بندہ ہے؟ میں تو کہتا ہوں کہ ساری کرکٹ ٹیم کو گہنے وغیرہ پہن کر انڈیا جانا چاہیے، ان کو بھی پتہ چلے کہ ہم کھاتے پیتے لوگ ہیں۔ یہ جو زیور گہنے کی گفتگو ہو رہی تھی، اس دوران بھولا اور پچی میری موجودگی سے غافل ہو چکے تھے۔ لے یہ کیا آئیڈیا دیا ہے تو نے؟ باقی ٹیم تو کیا پہنائے گا؟ لے یہ کیا آئیڈیا دیا ہے تو نے؟ باقی ٹیم تو کیا پہنائے گا؟ تو نام لے، وقار یونس کیا پہنے گا؟ گینٹھا، اور وہ بھی سونے کا۔ کیا سجے گا؟ اور باؤلنگ کے لیے دور سے بھاگے گا تو دور سے چھن چھن کرتا گھوڑا ہی لگے گا۔ ایویں ہی لگے گا، گبرو جوان لگے گا۔ اب آگے چل، وہ کیا نام ہے یار، وہ امام الحق؟ نہیں وہ تو کچھ اور ہے، پر وہ ایک کڑا پہن لے تو قسم سے چھکے پہ چھکا۔ آگے میں بتاتا ہوں۔ عامر سہیل ویسے بھی سونے کی زنجیریں پہنتا ہے، 2 4 اور پہن لے تو لٹکنے لگے۔ میاں داد بے شک دونوں ہاتھوں میں انگوٹھیاں پہن لے، وہ تو شیر ہے شیر۔ اچھا تو نتھ کس کو پہنائے گا؟ بھولے نے آگے ہو کر اس کے کان میں سرگوشی کی، جو میں انتہائی کوشش کے باوجود نہ سن سکا، لیکن وہ تھوڑی دیر کے لیے کھل کر ہنسے اور پھر بولا، مجھ سے کہنے لگا، ویسے اکرم بھائی کا فون آئے تو اسے یہ بھی مشورہ دیجیے گا کہ اس کی بالی بہت چھوٹی سی ہے، بلکہ گیتا بالی ہے، کبھی جھمکا پہن لے تو سواد آ جائے۔ ویسے باؤ جی آپ کا کیا خیال ہے
पाकिस्तान इस मर्तबा भी वर्ल्ड कप जीतेगा? बेइज्जती ख़राब ना हो जाए कहीं। ये तो खेल है बोले, यूं भी पाकिस्तानियों के बारे में कोई बात यकीन से नहीं कही जा सकती। ये कुएं यार से निकलते हैं तो सीधे सूएदार चले जाते हैं। कहाँ चले जाते हैं? मतलब ये है कि कौम की दुआएं अगर कबूल हो गई तो जीत जाएंगे। कौम तो हमेशा सिदके दिल से दुआएं मांगती है बाऊजी। मेरा आपसे वादा है कि अगर पाकिस्तान जीत गया तो भी अपनी रेड़ी लुटा दूंगा और वसीम अकरम भाई को सोने की बाली बनवा कर भेजूंगा। सुना है कि उनकी बाली पर किसी बुज़ुर्ग ने कुछ पढ़कर फूंक मारी थी। बहरहाल फ़ोन आएगा तो मेरा शुक्रिया का और सोने की बाली के तोहफे का पैगाम पहुंचा दीजिएगा। ज़रा मैं रेडी का पता करूं, कहीं स्टूडेंट लोग केले भी उठाकर ना ले जाएं। सामालैकम। भोला रुखसत हुआ तो पिची को भी अपने पान याद आ गए और वो भी चला गया। तो जनाब अली, ये किस्सा है वसीम अकरम की बाली का, जो धूप में गंदम की बाली की तरह चमकती है और इसे देखकर ख़वातीन के दिल बाला ही बाला तहो बाला होकर आलिम बाला को परवाज़ कर जाते हैं और लुत्फ़ दुबाला हो जाता है। मैं भी संजीदगी से सोच रहा हूँ कि एक अदद बाली कानों में पहन लूँ, लेकिन बाली उमरिया बीत चुकी है, इसलिए इज्तनाब कर रहा हूँ। और यूँ भी मेरी बाली को देखकर किसी ने ठुमका लगाने की फरमाइश कर दी तो मैं क्या करूँगा।